بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی چند نشانیاں بتائی ہیں، جن میں سب سے بڑا واقعہ کعبہ کے طواف کا روکا جانا ہے۔ حج کے موقوف ہونے کے بعد دوسرا بڑا واقعہ مسجد اقصی کو شہید کرنے کا رونما ہوگا۔ حج موقوف ہونے سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے تک مسلمانوں پر بہت کڑا وقت آئے گا۔ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے اور دنیا بھر کے مسلمان انتہائی ذبح حالی کا شکار ہوں گے۔ اس کے برعکس یہ وقت یہودیوں کے عروج کا ہوگا، جس کا وہ کئی برسوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ علماء کرام بتاتے ہیں کہ یہ بات واضح نہیں ہے کہ پہلے حج موقوف ہوگا یا بیت المقدس کو شہید کیا جائے گا۔ قرب قیامت کا وقت وہ ہوگا جب دنیا بھر کے مسلمان بیت المقدس کی شہادت جیسے بڑے اور غمناک واقعے پر بھی خاموش رہیں گے۔ مسجد اقصی کو شہید کرنے کے بعد یہودی اس کی بنیادوں میں سے تابوت سکینہ کو تلاش کریں گے، اور روایات میں ہے کہ یہودی بیت المقدس کو شہید کرنے کے بعد تیسرا ہیکل تعمیر کریں گے۔ پھر جب یہودی تیسرا ہیکل تعمیر کر لیں گے تو وہ اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت لا کر رکھیں گے۔ یہ تخت بنیادی طور پر ایک پتھر ہے جو اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ جب یہ پتھر تیسرے ہیکل میں رکھوایا جائے گا تو اس وقت دجال کا ظہور ہوگا، جو کہ اس ہیکل میں آ کر اسی پتھر پر بیٹھے گا اور اس کی تاج پوشی کی جائے گی۔ اس کے بعد دجال عظیم اسرائیل کی بنیاد رکھے گا، جس کا نقشہ یہودیوں نے تیار کر رکھا ہے۔ عراق، لبنان، شام اور سعودی عرب کے بیشتر علاقے اس سلطنت میں شامل کر لیے جائیں گے، مگر سعودی عرب کے دو عظیم شہر مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ اس نقشے میں شامل نہیں ہوں گے۔ پھر اس کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا اور مسلمان امام مہدی کو خلیفہ چنیں گے، اور پھر حق و باطل کے درمیان بڑی جنگ ہوگی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ حق و باطل کا یہ معرکہ آخری فیصلہ کن جنگ ہوگی، جو کہ شام کی سرزمین پر لڑی جائے گی۔ اس جنگ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی عموی مسجد میں عصر کی نماز کے وقت میناروں سے یوں اتریں گے کہ دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ ٹکائے ہوئے ہوں گے، اور وضو کا پانی قطروں کی صورت میں ان کے بازو سے ٹپک رہا ہوگا۔ آپ علیہ السلام امام مہدی کی امامت میں نماز ادا کریں گے۔ اس وقت مسیحی لوگ مسلمانوں کے ساتھ آ ملیں گے۔ پھر امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مل کر دجال کو قتل کریں گے۔ قیامت کی ایک اور بڑی نشانی بتائی گئی ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، جس کے بعد توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا، اور اس دوران سعودی عرب میں صفا نامی پہاڑی پھٹنے سے ایک عجیب الخلقت جانور نمودار ہوگا، جس کو قرآن مجید میں دابۃ الارض کہا گیا ہے۔ اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ یہ جانور زمین پر بسنے والے مسلمانوں کی پیشانی پر عصا کی مدد سے ایک لکیر کھینچے گا، جس سے حقیقی مسلمان کا چہرہ روشن ہو جائے گا، جبکہ کافروں کے ماتھے پر انگوٹھی پھیرے گا، جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یہ جانور زمین سے غائب ہو جائے گا۔ دور قیامت کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ تمام دور فتنوں فساد سے معمور ہے۔ حق و باطل کی اس جنگ میں بے دریغ انسانوں کا خون بہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی باخبر کر دیا، لیکن ہم مسلمانوں نے اس کے لیے کوئی تیاری نہ کی۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلند مقام پر چڑھے اور صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم اس چیز کو دیکھتے ہو جس کو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں پر اس طرح برس رہے ہیں جس طرح بارش برستی ہے۔ مکہ اور مدینہ کے بعد یروشلم واحد شہر ہے جس میں اللہ کے کسی نبی کی تعمیر کردہ مسجد موجود ہے، یعنی مسجد اقصی۔ یہ شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں تینوں مذاہب کے لیے مقدس اور اہم ترین ہے۔ یہودی دجال کا انتظار کر رہے ہیں، مسیحی عیسیٰ کے نزول کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہودیوں کو یقین ہے کہ یہی بستی اس مسیحا کی آمد کا مرکز ہے، جس کے بعد ان کے سنہرے دور کا آغاز ہوگا اور وہ ساری دنیا پر راج کریں گے۔ مگر عیسائی کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائیں گے تو یروشلم ہی وہ جگہ ہوگی جہاں عیسائیوں کے تمام عقائد کی تصدیق کریں گے، جبکہ مسلمانوں کا یقین ہے کہ یروشلم میں عیسیٰ علیہ السلام دین اسلام کو سچا ثابت کر کے عیسائیت اور یہودیت کو ختم کریں گے، کیونکہ تینوں مذاہب دین ابراہیم سے ہونے کے باوجود شدید اختلاف رکھتے ہیں، اس لیے سچا تو کوئی ایک ہی ہوگا۔ یروشلم دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے، جو اپنی 4000 سالہ تاریخ میں کم سے کم 2 مرتبہ مکمل طور پر برباد ہوا تھا۔ تاریخ اس پر 52 بار حملے اور 44 بار مختلف قوموں کا قبضہ بیان کرتی ہے۔ یہ شہر یروشلم یہودیوں کے لیے 3500 سالوں سے
عیسائیوں کے لیے 2000 سالوں سے اور مسلمانوں کے لیے 1400 سالوں سے مقدس ہے۔ یہودیوں کے لیے یہاں 1204 عبادت خانے ہیں، جبکہ عیسائیوں کے لیے 160 گرجا گھر اور مسلمانوں کی 73 مساجد اس شہر میں موجود ہیں۔ آج یہودیوں کے لیے اس کرۂ ارض کا مقدس ترین مقام ہیکل کی مغربی دیوار ہے، جسے دیوار گریہ کہتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق یہ دیوار ہیکل سلیمانی کا باقی رہ جانے والا حصہ ہے۔ یہودی اس دیوار کے سامنے گریہ زاری کر کے ہیکل سلیمانی کی تباہی پر اپنے دکھ اور پچھتاوے کا اظہار کرتے ہیں۔